پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلیں سندھ میں داخل، گدو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، کچے کے علاقے سے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ گدو بیراج پر پانی کی آمد 5,05,000 کیوسک، سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,51,760 کیوسک ریکارڈ۔ جام شورو، حیدرآباد میں کوٹری بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، پنجند میں آن فلو اور آؤٹ فلو 6,80,290 کیوسک ہو گیا۔ سیلاب کے باعث متعدد دیہات زیر آب، سندھ اور پنجاب کی سرحدی پٹی کے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، کپاس، چاول اور سبزیوں سمیت دیگر فصلیں تباہ۔ دریائے چناب اور ستلج کے سیلابی ریلوں سے جلال پور پیروالا میں تباہی، نوراجہ بھٹا بند ٹوٹ گیا۔ موزہ، نوراجہ بھٹا، گج، کنو، بستی لانگ کے علاقے زیر آب۔ جلال پور پیروالا میں گزشتہ رات سے لاپتہ کشتی ریسکیو کر لی گئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا شجاع آباد کا دورہ، گردیز نالے کا معائنہ اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملحقہ آبادیوں کو خالی کرایا جا رہا ہے، حکومت متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، نشیبی علاقے زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، سینکڑوں مکانات دریا برد، نواحی گاؤں پانا مہار مکمل طور پر تباہ۔ منچن آباد کے نواحی علاقے لالیکا میں کشتی الٹنے سے لاپتہ ہونے والے 2 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ جاں بحق ہونے والے نوجوانوں کی شناخت خضر اور عدنان کے نام سے ہوئی۔ چشتیہ میں نوجوان سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ نوجوان ٹیوب پر بیٹھ کر قریبی بستی میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیلاب متاثرین کی 4 کشتیاں حادثات کا شکار، ریسکیو آپریشن کے دوران حادثات میں 17 افراد جاں بحق ہوئے۔ سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے ہر جگہ پہنچے، سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری، پروگرامز کے ذریعے بھی سیلاب کی خصوصی کوریج، عوامی مسائل دکھائے اور حکام تک پہنچائے بھی۔ برطانیہ کا بارش اور سیلاب متاثرین کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ ہنگامی امداد کا اعلان۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ برطانیہ کا سیلاب اور مانسون سے متاثرہ افراد سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بروقت تعاون اور یکجہتی پر برطانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مانسون بارشوں اور سیلاب سے جانی مالی نقصانات، این ڈی ایم اے نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ 26 جون سے اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 932 ہو گئی۔ ملک بھر میں 6,508 مویشی ہلاک ہوئے، 8,217 گھر تباہ ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 53 ریسکیو آپریشنز کیے گئے۔ وفاقی حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لائحہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ملک بھر میں حالیہ تباہ کن سیلابی صورتحال پر وزارت موسمیاتی تبدیلی متحرک۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو اربن فلڈنگ اور جنگلات کے کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعظم نے صوبوں کو کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان کے اہداف تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کلائمیٹ ریزیلینس ایکشن پلان پر صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرے گی۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی صوبوں سے اربن فلڈنگ اور جنگلات کے کٹاؤ کے معاملے پر مشاورت بھی کرے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری چینی صوبے چینگڈو پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر صدر کا پروقار استقبال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر شنگھائی، چینگڈو اور سنکیانگ کے دورے کے دوران اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران پاک چین تعلقات، تجارتی اور اقتصادی تعاون اور پاک چین اقتصادی راہداری پر تبادلہ خیال ہوگا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے حد تک کے عزت دعوے پر سماعت۔ وزیر اعظم جرہ کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے موقف اختیار کیا۔ پاناما لیکس کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی نے جھوٹا الزام عائد کیا۔ شہرت متاثر ہوئی، عدالت 10 ارب روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے کیس پر مزید سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی کالا باغ ڈیم کی مخالفت معدنیات سے متعلق یک طرفہ فیصلوں کو مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا اجلاس، ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کی شرکت۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید کے خلاف قرارداد منظور۔ ضم شدہ اضلاع میں آپریشن اور ڈرون حملے ختم کیے جائیں۔ ایکشن ان اینڈ آف سول پاور کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل واپس لی جائے۔ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا 9 مئی کے بعد درج سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں، کالا باغ ڈیم کو قطعی طور پر مسترد کیا جائے۔ پاکستانی انجینئرز کی تربیت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے تاریخی معاہدہ، پاکستان انجینئرنگ کونسل اور چینی کمپنیوں کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ سی پیک کے تحت پاکستانی انجینئرز کو عملی تربیت دی جائے گی۔ انجینئرز کے تبادلے اور چینی زبان سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ 5 سال میں 100 پاکستانی انجینئرز کو تھرکول منصوبے پر تربیت دی جائے گی۔ 350 ملین روپے کا خصوصی اسکالرشپ فنڈ قائم کیا جائے گا۔ 5 برس میں 175 مستحق طلبہ کو اسکالرشپ دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو سہولت میسر آئے گی۔ پل کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے۔ میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 60واں یوم شہادت۔ میجر جنرل اظہر یاسین کی گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر حاضری۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ بہادری اور جرت کی مثال میجر عزیز بھٹی شہید نے 1965 کی جنگ میں برکی سیکٹر میں بھارتی پیش قدمی کو روکے رکھا۔ شہید کی پوری کمپنی دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کا منہ توڑ جواب دیتی رہی۔ دشمن کے ٹینک کے گولے سے جام شہادت نوش کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف کا شہید کو خراج عقیدت۔ امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان کی قطر پر حملوں کی مذمت۔ سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا۔ بیان اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ سمیت تمام ارکان کی منظوری سے جاری کیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اسرائیلی حملہ UN چارٹر اور قطر کی سلامتی کے خلاف قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا، اسرائیل نے قطر پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ اسرائیل نے صرف قطر نہیں بلکہ عالمی امن کو نقصان پہنچایا۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو جارحیت پر جواب دہ ٹھہرائے۔ عاصم افتخار نے پاکستان میں ہونے والے سیلاب کے نقصانات کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے حمایت کا مطالبہ، کہا سنتاس معاہدہ ہمارے ملک کی لائف لائن ہے، کوئی فریق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ پر اسرائیلی حملہ سفارتکاری کی توہین اور امن کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دے دیا۔ قطری وزیر اعظم نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ قطر عالمی قوانین کے مطابق حملے کا جواب دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسرائیل نے اس وقت حملہ کیا جب ہم امریکی تجاویز پر غور کر رہے تھے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کو یقین دہانی کرائی کہ ان کا ملک غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ قطری وزیر اعظم صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے آج واشنگٹن پہنچیں گے۔ عرب ممالک کا ہنگامی اجلاس 14 اور 15 ستمبر کو طلب۔ قطر پر حملے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ امریکی میگزین فارن افیئرز نے بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی کو ناکام قرار دے دیا۔ امریکی میگزین نے لکھا، بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا اور نہ کبھی توقعات پر پورا اترا۔ پاکستان بھارت کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کے تجارتی اور توانائی معاہدے سود مند ہیں۔
ریکوڈک سمیت پاکستانی وسائل میں امریکی سرمایہ کاری خطے کو مستحکم بنا سکتی ہے، بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھائے گی۔